ڈالیں گے۔ ایک طالب علم کا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک طالب علم صبح سویرے مدرسے جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہی ہیں، غالباً ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے طالب علم۔ تو ایک عورت روزانہ دیکھتی ہے، اتنا خوبصورت جوان ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، کتنا خوبصورت ہے، محبت ہو گئی۔ ایک دن اپنی خادمہ سے کہا کہ اس شخص سے کہو کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی مریضہ ہے، کوئی مریض ہے، بیمار ہے، آپ نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، جا کر ان کو دم کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ خادمہ انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ وہ طالب علم آتا ہے، اس اماں جی نے روکا کہ بیٹا بڑے نیک آدمی لگتے ہو، بڑے اچھے آدمی نظر آ رہے ہو، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ اگر ہمارے ساتھ جا کے مریض کو دم کر لو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ طالب علم نے کہا اماں مجھے مدرسے کی دیر ہو رہی ہے، مدرسے میں سب سے پہلے مجھے پہنچنا ہوتا ہے، سب سے پہلے میں جاتا ہوں، اور آج تک میرا ریکارڈ ہے مدرسے میں سب سے پہلے پہنچا ہوں۔ اماں اگر میں اندر گیا تو مدرسے کی تاخیر ہو جائے گی، میں لیٹ ہو جاؤں گا، اماں آپ کی بڑی مہربانی، پھر کسی وقت موقع ہوا تو دم کر لوں گا، اب میرے مدرسے کا وقت ہے، آپ مہربانی کریں مجھے جانے دیں۔ اس اماں نے اصرار کیا۔ طالب علم تھا، سادہ طبیعت تھی، نیک انسان تھا، نیک انسان دوسرے کو بھی نیک سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ مجبوری ہو۔ اندر گئے، اندر جاتے ہی بڑھیا نے دروازے کو اندر سے نوک کیا، اور پھر جب اندر مریض کے پاس پہنچے، وہ مریض ظاہری جسمانی کا مریض نہیں ہے بلکہ باطنی بیماری کا مریض ہے۔ اس عورت نے اندر سے دروازہ نوک کیا، دروازہ بند کیا، اور کہنے لگی میرے قریب آؤ اور میری ضرورت پوری کرو، اتنے عرصے سے تمہیں میں دیکھ رہی ہوں، اگر تم نے انکار کیا تو میں شور مچاؤں گی۔ یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اور یہ ٹوپی اور پگڑی پہن کے جاتا ہے، اور یہ شخص تو ایسا بدکار آدمی ہے، یہ برائی کرنے کے لیے میرے گھر پہ آیا ہے۔ اب طالب علم پریشان ہے، یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی یہ بدکاری کی نہیں، یہ زناکاری کی نہیں، یا اللہ تیرا تو حکم ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، یا اللہ یہ فحش کام اور یہ گندا کام میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، یا اللہ تو میری حفاظت فرما، یا اللہ میری دستگیری فرما، یا اللہ میری نصرت فرما۔ وہ طالب علم دل ہی دل کے اندر رو رہا تھا۔ اللہ نے دل کے اندر ایک تدبیر ڈالی، اس نے اس عورت سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے۔ اس نے کہا وہ سائڈ پہ جگہ ہے واش روم کی، اور وہاں چلے جاؤ، اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاؤ، قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آ جاؤ۔ طالب علم کے دل کے اندر یہ بات اللہ نے ڈالی۔ وہ طالب علم اندر گیا، اور پخانہ گندگی جتنی پڑی تھی وہ ساری اٹھا کر اپنے جسم پہ مل لی، اپنے جسم پہ لگا لی، اور بدبودار بن کے جب اس عورت کے پاس آیا، اس عورت نے کہا نکل جاؤ یہاں سے گندے انسان، اتنے گندے آدمی ہو، میں تمہیں اتنا اچھا سمجھتی تھی۔ وہ طالب علم اپنی جان چھڑا کے وہاں سے نکلا، اور جاتے ہوئے مدرسے کے قریب پہنچا، پریشان ہے، حیران ہے، اب میں استاد محترم کو کیا جواب دوں گا، اب کوئی پوچھے گا یہ کیا حال بنایا ہے، جواب کیا دوں گا، مدرسے کی تاخیر ہوئی، استاد محترم کو کیا جواب دوں گا۔ وہ طالب علم سیدھا جاتا ہے غسل خانے، اور جا کر اپنے کپڑے اتار کر کپڑے دھوتا ہے اور غسل کرتا ہے، غسل کر کے کپڑے پہن کر، کلاس لگی ہوئی ہے، درس ہو رہا ہے، سبق چل رہا ہے، یہ طالب علم جاتا ہے غسل کرنے کے بعد پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ استاد محترم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کتاب پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے یوں کتاب بند کی، اور بند کر کے کہنے لگے اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے، اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے۔ جواب نہیں ملا، پھر پوچھا کون ہے، تیسری بار پوچھا، طلبہ پریشان ہو گئے کہ بھی ہم میں سے خوشبو کس نے لگائی ہے، یہ طالب علم تاخیر سے آیا ہے، اس نے لگائی ہے۔ سمجھ گئے، اور بصیرت رکھنے والے انسان تھے، بہت بڑے اللہ والے انسان تھے۔ طالب علم کو قریب بلایا، اس سے کہا بیٹا قریب آؤ، کیا مسئلہ ہے۔ وہ قریب گیا، طالب علم نے رونا شروع کر دیا، پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہوا، مجھے بھی بتاؤ، اتنی تیز خوشبو کا ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ طالب علم نے اپنا سارا معاملہ سنایا، یہ میری مصیبت میرے سر پہ آئی تھی، اور میں نے یہ عمل کیا تھا، اللہ نے اس بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیا، اللہ نے میری حوصلہ افزائی کی، اس بدبو سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے مجھے اتنا خوشبودار بنا دیا کہ بغیر خوشبو لگائے مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی۔